جارج ایس کلیسن کی شہرہ آفاق کتاب دی ریچسٹ مین ان بیبلون واقعی ایک کمال کی کتاب ہے جو وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ جی بالکل، اس کی حکمت آج بھی اتنی ہی تازہ ہے۔ قدیم بابل کی کہانیاں، تمثیلیں اور خاص طور پر ارکاد جو بابل کا امیر ترین آدمی تھا، اس کی کہانی کے ذریعے یہ ہمیں مالی معاملات کی وہ بنیادی باتیں سکھاتی ہیں جو ہزاروں سال بعد بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بہت سادہ انداز میں سمجھاتی ہے، کوئی پیچیدہ تھیوری نہیں، بس عملی دانش۔ بالکل، تو سنو، سوچو، سمجھو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم اسی لازوال کتاب پر یہ سمجھیں کہ ایک گہری گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو بنیادی مالی اصول ہیں ان کو دیکھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ آج کے پاکستان میں ہمارے حالات میں انہیں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ جی، تو بات ہوگی بچت پر، سرمایہ کاری پر، دولت بنانے کے طریقوں پر، بابل کی دانش اور پاکستانی حقیقتوں دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہترین، تو شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو آئیے پہلے اور شاید سب سے کیا کہتے ہیں بنیادی اصول سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے اپنے بٹوئے کو موٹا کرنا شروع کریں۔ سیدھی سی بات۔ بالکل، آسان الفاظ میں اپنی کمائی کا کم از کم 10% حصہ وہ ہمیشہ بچانا ہے۔ جی، کتاب میں مثال بھی دی ہے جیسے دولت ایک درخت کی طرح ہے جو ایک ننھے سے بیج سے اگتا ہے۔ تو بیج جلدی بونا ہے اور پھر اسے مستقل پانی دینا ہے، یعنی بچت جلد شروع کرنی ہے اور اسے عادت بنانا ہے۔ یہ سننے میں واقعی بہت سادہ لگتا ہے نا؟ مگر اس 10% والے اصول میں سمجھتا ہوں غضب کی طاقت ہے۔ اچھا؟ جی، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں مہنگائی کا مسئلہ رہتا ہے، تنخواہ دار طبقے کے لیے تو یہ عادت ایک بہت مضبوط مالی بنیاد بن سکتی ہے۔ تو اس کو عادت کیسے بنایا جائے؟ لوگ کہتے ہیں مشکل ہے۔ ایک بہت اچھا طریقہ ہے بچت کو خودکار بنانا۔ مطلب جیسے ہی تنخواہ آئے، ایک طے شدہ رقم وہ خود ہی کسی الگ بچت اکاؤنٹ میں چلی جائے۔ آٹومیٹک ٹرانسفر۔ بالکل، اس سے وہ قوت ارادی والی جنگ نہیں لڑنی پڑتی، اور شروع میں رقم چھوٹی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ چند ہزار روپے مہینے سے بھی اگر کوئی شروع کرے تو نفسیاتی طور پر بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں، کچھ کنٹرول ہے۔ یہ قابو والا احساس اہم ہے۔ جی، اور وقت کے ساتھ وہ چھوٹی رقم بھی اچھی خاصی بن جاتی ہے۔ یہ خودکار بچت والا نقطہ واقعی بہت کارآمد ہے۔ اچھا، اب دوسرے اصول کی طرف آتے ہیں جو پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے، وہ ہے اپنے اخراجات پر قابو رکھیں۔ جی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہمارے ضروری اخراجات ہمیشہ ہماری آمدنی کے برابر ہو جائیں گے جب تک ہم خود اس کی مخالفت نہ کریں۔ ہاں، یہ تو بالکل آج کی حقیقت لگتی ہے نا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہی کہ ہمیں اپنی ضرورتوں اور خواہشوں میں وہ فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ بالکل، اور یہیں پر بجٹ بنانے کی یا کم از کم اپنے خرچوں پر نظر رکھنے کی اہمیت آتی ہے۔ بجٹ کا نام سن کر ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں، ضروری نہیں کہ بہت پیچیدہ بجٹ ہو۔ ایک تصور ہے کانشیس سپینڈنگ کا، یعنی سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا۔ فیصلہ کریں کہ کون سی چیزیں واقعی اہم ہیں، ان پر خوشی سے خرچ کریں، اور باقی جگہوں پر وہ شعوری طور پر کٹوتی کریں۔ یعنی ترجیحات طے کرنا۔ جی، پاکستان کے ماحول میں اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ روز کی چھوٹی چھوٹی فضول خرچیاں ہیں، جیسے باہر کی چائے، غیر ضروری سنیکس، ان پر قابو پائیں، اور ضروری چیزیں بھی ذرا منصوبہ بندی سے خریدیں۔ قیمتیں دیکھیں، شاید تھوک میں کچھ لے لیں یا سیل کا انتظار کر لیں۔ صحیح۔ اور ایک اور مسئلہ ہے لائف سٹائل انفلیشن جسے کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے خرچے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ گاڑی بڑی کر لی، گھر بدل لیا، باہر کھانا زیادہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ آمدنی تو بڑھی لیکن مالی دباؤ ویسا ہی رہا۔ یہ تو بہت عام بات ہے۔ یعنی آمدنی بڑھنے پر بھی خرچوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ کلیدی ہے، بالکل۔ واقعی اہم ہے۔ اچھا، اب تیسرے اصول پہ آتے ہیں، اپنے سونے کو یعنی پیسے کو بڑھنے دیں۔ جی، یعنی میک یور منی ورک فار یو۔ ہاں، مطلب صرف پیسہ بچا لینا کافی نہیں، اسے کام پہ لگانا ہے تاکہ وہ اور پیسہ بنائے۔ کتاب کہتی ہے ہر سکے کو محنت پر لگائیں تاکہ وہ اپنی نسل بڑھا سکے۔ نسل بڑھا سکے، واہ۔ یہ دراصل کمپاؤنڈنگ یعنی مرکب منافع کی طاقت کی طرف اشارہ ہے نا؟ جب آپ کی سرمایہ کاری سے جو منافع آیا وہ بھی دوبارہ انویسٹ ہو کر مزید منافع کمانے لگے۔ اور یہ کمپاؤنڈنگ جو ہے یہ وقت کے ساتھ جادو دکھاتی ہے۔ میں ایک آن لائن فورم پر دیکھ رہا تھا، کسی نے حساب لگایا تھا کہ اگر کوئی ماہانہ
समझे कोई 40-50 हज़ार रुपए भी 7% सालाना मुनाफा पर 45 साल तक लगाता रहे। 45 साल लंबा अरसा है। लंबा अरसा है, लेकिन नतीजा हैरानकुन था। वो करोड़पति बन सकता है। ये ताकत है मुस्तकिल और लंबी मुद्दत की सरमायाकारी की। वाह। और यही चीज फिर गैर फाल आमदनी यानी पैसिव इनकम का रास्ता खोलती है। ऐसी कमाई जिसके लिए रोजाना वो भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये तो बहुत ही पुरकशिश ख्याल है, लेकिन फिर वही सवाल, पाकिस्तान में आम आदमी के लिए सरमायाकारी के रास्ते हैं क्या? कहाँ करे सरमायाकारी? जी, ये बहुत अहम सवाल है। और खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में अब पहले से ज्यादा मौके मौजूद हैं। अच्छा, जैसे कि? देखें, कुछ तो रवायती हैं, जैसे लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं या सोना खरीदते हैं। हाँ, ये तो सबसे आम है। जी, प्रॉपर्टी लंबी मुद्दत में अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन उसमें पैसा बहुत चाहिए और फौरन बिकती भी नहीं। सोना लेना आसान है, लेकिन उसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, उसका खतरा है। ठीक। फिर आती हैं मालियाती मार्केट्स। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ले सकते हैं, या अगर खुद समझ नहीं तो म्यूचुअल फंड्स हैं। वहां माहिरीन आपका पैसा मुख्तलिफ जगह लगाकर खतरा कम करने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स ये ज्यादा महफूज हैं? निस्बतन, क्योंकि वो मुतनव्वे होते हैं, डाइवर्सिफाइड। फिर सरकारी स्कीमें हैं, कौमी बचत की, वो कम खतरा लेने वालों में बहुत मकबूल हैं, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह। और अब ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हैं। ओह, काफी ऑप्शंस हैं। जी। तो इतने सारे ऑप्शंस में यहीं पर शायद किताब का अगला उसूल काम आता है जी। कि काबिल लोगों से मशवरा लें, यानी उनसे पूछें जो इन चीजों को समझते हैं। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं कहूँगा आज के दौर में ये पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑप्शंस जानना काफ़ी नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा ऑप्शन आपके अपने हालात, आपके मकासद, आप कितना खतरा ले सकते हैं और कितने अरसे के लिए सरमायाकारी करनी है, उसके मुताबिक है। यानी पर्सनलाइज्ड मशवरा। जी। और पाकिस्तानी तनाजुर में एक और बहुत अहम पहलू है, वो है इस्लामी उसूलों का। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी सरमायाकारी सूद से पाक हो। जी हाँ, ये एक बड़ा कंसिडरेशन है। तो इसके लिए अब इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो मुजारबा यानी नफ़ा नुकसान में शराकत या मुशारका यानी शराकतदारी, इन उसूलों पर काम करते हैं। रिवायती सूद वाले निज़ाम से ये मुख्तलिफ हैं। तो इनमें फ़र्क समझना भी ज़रूरी हुआ। बहुत ज़रूरी है, और अपनी इक़दार के मुताबिक फ़ैसला करना। इसलिए चाहे आप किसी अच्छे मालियाती मुशीर से बात करें या किसी मोतबर आलिम दीन से रहनुमाई लें, बाखबर मशवरा लेना। ये बाबिल की हिकमत भी है और आज की ज़रूरत भी। ये वाकई एक नाजुक मामला है और सही रहनुमाई बहुत अहम है। अच्छा जी, अब चौथे उसूल की तरफ बढ़ते हैं। अपने खजानों को नुकसान से बचाएं। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जी, यानी अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखना। किताब खास तौर पर खबरदार करती है उन स्कीमों से जो रातों रात अमीर बनाने का ख्वाब दिखाती हैं। कहती है असल सरमाए की हिफाजत सबसे पहले है। और ये नसीहत आप देखें पाकिस्तान में कितनी मुताल्लिका है। आए दिन हम सुनते हैं नई नई स्कीमों का, कोई ऑनलाइन चीज़ आ गई, कोई और मंसूबा जो गैर हकीकी मुनाफा का वादा करते हैं। हाँ, वो जल्दी अमीर बनो वाला लालच। जी, और अक्सर लोग इसमें नुकसान उठाते हैं। तो सरमायाकारी करते वक्त खतरे को समझना यानी रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ खतरात तो होते ही हैं मार्केट के, लेकिन गैर ज़रूरी खतरात से बचना चाहिए। तो बचा कैसे जाए, हिफाजत कैसे हो? देखें, एक तो रिवायती तरीका इंश्योरेंस का है, गैर मुत्तवक्का माली नुकसान से बचने के लिए। पाकिस्तान में जो कौमी बचत की स्कीमें हैं या NIT के यूनिट्स हैं, उन्हें निस्बतन महफूज समझा जाता है। सोना और जायदाद को भी लोग इसीलिए महफूज समझते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, उनके अपने मसाइल भी हैं। कीमत का उतार चढ़ाव है या फौरन बेचने में मुश्किल। ठीक। और इसी हिफाजत से जुड़ा हुआ एक और नुक्ता भी है, तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ का। किताब कहते हैं सिक्योर अ फ्यूचर इनकम। जी। यानी सिर्फ आज का नहीं सोचना, बल्कि आने वाले कल का, खास तौर पे बुढ़ापे का, रिटायरमेंट का, इसकी भी मंसूबाबंदी करनी है ताकि बाद में माली मोहताजी ना हो। जी, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान में कौमी बचत में ख़ास तौर पर पेंशनर्स के लिए अकाउंट्स हैं। इसके अलावा हमारे मुआशरे में ज़कात का जो निज़ाम है। जी, ज़कात।
وہ بھی مالی تحفظ اور دولت کی تقسیم میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے جو دینے والے کی دولت کو پاک بھی کرتی ہے اور معاشرے کے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے مالی منصوبہ بندی کا حصہ ہوا؟ بالکل، ایک جامع مالی پلان میں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اپنی اور اپنے خاندان کی لمبی مدت کی بھلائی کے لیے۔ گویا حال کی بچت، مستقبل کی سرمایہ کاری اور ممکنہ نقصان سے حفاظت، یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ جی، ایک مضبوط مالی حکمت عملی۔ اب کتاب کا ایک اور مرکزی پیغام ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ عمل کرنے والوں پر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے۔ Action takers are favored by fortune۔ ہاں، کتاب بار بار کہتی ہے کہ قسمت خود بخود نہیں آتی، یہ ان کا ساتھ دیتی ہے جو کوشش کرتے ہیں، جو پہل کرتے ہیں، جو موقع ڈھونڈتے ہیں۔ صرف سوچتے رہنا، پلان بناتے رہنا کافی نہیں، قدم اٹھانا ضروری ہے۔ یہ نقطہ تو سمجھیں مالی کامیابی کی کنجی ہے۔ جی وہ جو پہلا قدم ہے نا، جی وہ اٹھانا اکثر سب سے مشکل لگتا ہے، لیکن وہی سب سے اہم ہے۔ چاہے وہ پہلا بچت اکاؤنٹ کھولنا ہو، یا پہلا بجٹ بنانا ہو، یا پہلی چھوٹی سی سرمایہ کاری کرنی ہو۔ یعنی شروعات کرنا اور پھر مستقل رہنا۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، یہ مستقل مزاجی، نظم و ضبط، ڈسپلن کا نتیجہ ہے۔ تو پاکستانی تناظر میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ آج ہی سے کچھ نہ کچھ بچانا شروع کریں، اپنے خرچوں کا سنجیدگی سے جائزہ لیں، سرمایہ کاری کے بارے میں جاننا شروع کریں، اور اگر قرض ہے ہاں، قرض ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سے نکلنے کا منصوبہ بنانا، یہ بھی ایک بہت اہم عملی قدم ہے۔ بابل کی وہ مٹی کی تختیاں ہوں یا آج کا ڈیجیٹل بینکنگ، قرض پر قابو پانا مالی آزادی کی طرف پہلا قدم سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو دی ریچسٹ مین ان بیبیلون کے جو بنیادی سبق ہیں وہ آج بھی پاکستان میں پوری طرح ریلیونٹ ہے۔ جی بالکل، ہیں تو لازوال۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ لازمی بچائیں، کم از کم 10%، اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں، ضرورت اور خواہش میں فرق کریں، اپنی بچت کو سمجھداری سے سرمایہ کاری میں لگائیں، پاکستان میں جو مختلف آپشنز ہیں ان کو سمجھ کر قابل اور بااعتماد لوگوں سے مشورہ لیں۔ جی، باخبر مشورہ۔ اپنے سرمایے کو غیر ضروری خطرات سے محفوظ رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کریں، اور سب سے بڑھ کر ان سب باتوں پر عمل شروع کریں۔ بالکل درست کہا آپ نے، دولت بنانا واقعی ایک درخت اگانے جیسا ہے۔ ہاں، وہ درخت والی مثال مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ جی، اس میں وقت لگتا ہے، بیج بونا ہے یعنی بچت شروع کرنی ہے، پھر اسے باقاعدگی سے پانی دینا ہے یعنی مستقل سرمایہ کاری کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، ہر مرحلہ صبر مانگتا ہے اور مستقل مزاجی۔ علم حاصل کرنا پہلا قدم ہے۔ جی، لیکن اصل تبدیلی تب آتی ہے جب علم کو عمل میں لایا جائے۔ صحیح۔ تو آخر میں ایک سوال جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، دولت وہ صرف بینک میں پڑا پیسہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ وہ عادتیں ہیں، وہ علم ہے، وہ نظم و ضبط ہے جو اسے بناتا ہے اور پھر اسے سنبھال کر رکھتا ہے۔ جی، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو آج بابل کی قدیم حکمت اور پاکستان کے آج کے حقائق کی روشنی میں جو ہم نے بات کی، جی، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک کون سا چھوٹا سا قابل عمل قدم ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اسی ہفتے اپنی مالی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔